علیکم۔ آپ سب نے آج کل جو ملک کے اندر ایک عمران خان کے بیان پر بھونچال آیا ہوا ہے، آپ سن چکے ہیں کہ اس بیان کے نتیجے میں پاک فوج کے نمائندے نے بھی ایک ریئیکشن دیا ہے کہ پاک فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ غم اور غصہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس بات کا ہے کہ اپنوں سے امید ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، محب وطن ادارہ ہے، 70 سال سے قربانی دے رہا ہے، جانیں اور جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ بھرے بازار میں جو بات نہیں کرنی چاہیے آپ کر دیتے ہیں۔ تو کچھ باتیں بے شک آپ کو کرنے کا اختیار بھی ہوگا، اس طرح کی بات آپ کر بھی سکیں گے، کرنے کا اختیار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ موقع ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، کسی موقع پر بات کرنی ہوتی ہے، موقع کی نزاکت ہوتی ہے، کہ فورم ہوتا ہے جس پر بات کی جاتی ہے۔ اب سیاسی اختلافات اتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہوں، جو ادارے ہوتے ہیں ملک کے، جن کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اور اگر وہ غیر جانبدار نہ بھی رہنا چاہتے ہوں، آپ کا سیاسی تدبر جو ہے ان کو مجبور کر دے کہ وہ غیر جانبدار رہیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہماری عدلیہ ہے، عدلیہ ہماری 130 نمبر پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نظام میں خامی ہے، اور بہت بڑی خامی ہے کہ ہم 130 نمبر پر کیوں کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک کمی ہے نظام کی، جس کو ہم نے دور کرنا ہے، جس کو ہم نے بہتر بنانا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور سیاسی مخالفین کے خلاف جب ہم بات کر رہے ہوں تو اداروں کو بھی ساتھ رگڑا لگا دیں اور کہیں جی عدلیہ 130 نمبر پر کھڑی ہے، عدلیہ فلاں جج ایسا ہے اور فلاں جج ایسا ہے اور فلاں جج کرپٹ ہے اور فلاں جج یہ امانت دار ہے۔ تو یہ کبھی بھی غیر جانبدار جو ادارے ہوتے ہیں، نیوٹرل ادارے ہوتے ہیں، یا انصاف کے ادارے ہوتے ہیں، یا حساس ادارے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ایسی بات نہیں کی جاتی۔ پہلے تو مجمع کے اندر اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی کرنے کا حق ہے، اور یہ حق ضرور ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں، پاور میں ہوں، تو ان اداروں سے آپ انٹریکٹ کر کے، انٹریکشن کے ذریعے اداروں کے سربراہ کے ساتھ مل کر اس موضوع پر بات کی جائے، اداروں کو بہتر کیا جائے، اس کی خامیاں دور کی جائیں، تو یہ بات جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو بات ہے۔ اب آرمی چیف صاحب کی جو نامزدگی ہے، اس کی جو اپائنٹمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے جنرل موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل موجود ہیں، سب ایک کریم ہے جو نیچے سے ایک چھاننی سے لگی ہوتی ہے، اس سے گزر کر آتے ہیں اور انتہائی باصلاحیت ہوتے ہیں، اور سب باصلاحیت ہیں۔ لیکن شومی قسمت کہ ہمارے ہاں نظام کی خرابی ہے، یا ہم اپنے نظام کو ایک صحیح سمت نہیں دے سکے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ مثلا اب 5 جنرل کھڑے ہیں، ان میں سے جی ہم نے ایک رکھنا ہے، یا 7 جنرل ہیں تو ان میں سے ہم نے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک کو چوز کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں، اس پر اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایک اور منطق ہوتی ہے، جب آپ
اختیار میں ہوتے ہیں، پاور میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی ایک اور منطق ہوتی ہے۔ اب میچورٹی کی کمی ہے تو وہ سیاستدانوں کے اندر ہے کہ اب جب اقتدار میں ہوں تو ایسی مثالیں قائم کریں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو بھی آپ وہ آپ کی بات جو ہے قابل فخر ٹھہرے۔ اب دیکھیں، یا تو سیاستدانوں کے اندر ایسی بصیرت ہو، ان کے اندر پولیٹیکل جو وزڈم ہے وہ موجود ہو، اور پولیٹیکل وزڈم اس طرح ہو کہ اگر آپ اگر اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں، ایک تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہونا ضروری ہے، ان کے درمیان ایک پولیٹیکل جو سیاسی رابطے کی کمیٹیاں یا کمیشن ہونے بڑے ضروری ہیں، وہ آپ کے اندر نہیں ہیں۔ جتنی جماعتیں ہیں کسی کے اندر بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمام جماعتیں ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، وہ آپ کے اندر اس چیز کا فقدان ہے۔ چاہے آپ اختیار میں ہوں، اقتدار میں ہوں یا پوزیشن میں ہوں، یہ جو کمیٹیاں ہیں، یہ جو کمیشن ہے، رابطہ کمیٹی جو ہے، یہ ایک دوسرے سے بالکل ہمیشہ رابطے میں رہیں۔ یہ ہر جماعت اپنے اندر ایک پینل تشکیل دے، پھر یہ پینل جو ہو، یہ جو کمیشن ہو، یہ ایک بنیادی اصولوں پر، جو بنیادی اصول آپ اخلاقی اصول، بنیادی اصول جو ہے وہ آپ طے کریں کہ آپ جو سیاسی لوگ ہیں، جو آپ سیاستدان ہیں، آپ کا ایک ڈومین ہے، آپ کا ایک دائرہ ہے، اس میں آپ نے رہنا ہے، بلکہ ہر ادارے کو اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ فوج کا ایک دائرہ ہے، دفاع کا دائرہ ہے، فوج نے اس دفاع کے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ اب عدلیہ ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر وہ رہے گی، وہ مجاز نہیں ہے کہ جو اپنے کہ وہ سیاسی وہ ایگزیکٹو ہے ان کے اندر مداخلت کرے۔ اب سیاستدانوں جو ہیں، یا سیاستدان خود دعوت دیتے ہیں اداروں کو کہ وہ آئیں اور انٹرپشن کریں، ان کے اندر مداخلت کریں آپ کے معاملات کے اندر۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جو سیاستدان ہیں، آپ کے اندر جو سیاست ہے وہ صرف سیاست کے اندر اختلاف کی حد تک آپ کے درمیان صورتحال نہیں رہتی۔ آپ صرف اختلاف نہیں رکھتے، سیاسی اختلاف، بلکہ آپ ذاتی دشمنی تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے اندر یہ ذاتی دشمنی، مخالفت اس حد تک ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پھر صرف چلو آپ آپس میں نہ کریں جی، پھر آپ کے اندر اتنی ایک دوسرے سے دوریاں ہیں کہ آپ اپنے نمائندوں کو بھی ایک ساتھ اکٹھا نہیں بٹھا سکتے۔ اب دیکھیں، جب آپ کے اندر اتنی بڑی ضد ہو، یا ایگو آپ کے اندر انا ہو، یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ڈیڈ لاک ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب بھی کوئی بحران آتا ہے، آپ کے درمیان ڈیڈ لاک ہوتا ہے، آپ تو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مل کے بیٹھ کے کوئی کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر دیکھیں ایسے میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ ضد پر آ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ اداروں کو انوائٹ کرتے ہیں، پھر آپ فوج کو خود بلاتے ہیں کہ آئیں ہمارے درمیان بیٹھ کے فیصلے کریں۔ پھر آپ خود جو ہے ایسے آپ قانون کو فالو نہیں کرتے، آپ اصولوں کو فالو نہیں کرتے۔ جب جس کے پاس مائٹ از رائٹ والی بات ہے، جس کے پاس اختیار ہے، قانون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو جس کی مرضی سے کھیلتا ہے۔ اب جو اگریوڈ ہے، پھر وہ سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، وہ عدالتوں میں جاتا ہے۔ جو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کر سکتے تھے، آپس میں بیٹھ کر ڈائیلاگ کے ذریعے کر سکتے تھے، آپ کی رابطہ کمیٹیاں بیٹھ کے مسائل کو حل کر سکتی تھیں، وہ آپ نے نہیں کی۔ پارلیمنٹ میں آپ حل کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے جب یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، پھر آپ عدالتوں سے رجوع کیا۔ پھر آپ کہیں گے جی اب عدالت نے یہ زیادتی کر دی ہے، اب عدالت یہ جانبداری کر رہی ہے۔ اب فیصلے آپ نہیں کر سکتے، بیٹھ آپ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے پھر آپ فوج کو بھی خود انوائٹ کرتے ہیں۔ آپ کا ڈیڈ لاک اب اگر ڈیڈ لاک آ جائے تو ایک فوجی افسر جو ہے، ایک کور کمانڈر جو ہے، اگر آپ کے درمیان بیٹھ جائے تو وہ ڈیڈ لاک وہ ختم کروا دیتا ہے، آپ خود بیٹھ کر ختم نہیں کرتے۔
اب آپ کی پولیٹیکل پختگی جو سیاسی پختگی ہے اس کا یہ عالم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ایک لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ کو بجائے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، نہ فوج کو درمیان میں گھسیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. سیاسی معاملات میں آپ ان کو ڈریگ نہ کریں، عدلیہ کو ڈریگ نہ کریں. آپ اپنے اندر ایک ایسا ظرف پیدا کریں کہ آپ بیٹھ کر ایک معاہدہ کریں، بیٹھ کر ایک میمورنڈم بنائیں کہ ہم کبھی بھی اداروں کو درمیان میں نہیں لے آئیں گے، ہم آپس میں ڈیڈ لاک نہیں آنے دیں گے. ہم کچھ پولیٹیکل اصول آپ پرنسپلز بنائیں کہ ان کے اندر آپ نے رہنا ہے. آپ ایک دائرہ کار بنائیں کہ آپ نے اس کے اندر رہنا ہے. آپ بیٹھ کے شفافیت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی کمیٹیاں بنائیں، آپس میں بیٹھ کے رابطے کریں. میں خان صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کی جتنی بھی مخالفت ہو سیاسی جماعتوں سے، اگر یہ مخالفت آپ کی ملک کے لیے ہے، اپنے ملک کے لیے ہے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہے، تو پھر آپ جو ہے آپ اپنی ضد، اپنی خواہش یہاں پر درمیان میں نہ لے کے آئیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ملک کے مفاد میں اگر بیٹھنا ہے تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیاں ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہو. آپ اس وقت مقبولیت کی پیک پر ہیں، اسی طریقے سے اگر اس پیک پر آپ ہیں تو آپ یہ اچھے کچھ نہ کچھ ایک ایسے اچھے ایکٹس، ایسے اچھی پیش رفت ضرور کریں جس سے کہ ایک پولیٹیکل، جس طرح آپ کی مقبولیت بڑھی ہے اسی طریقے سے پولیٹیکل وزڈم بھی بڑھے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پروگریس کریں اخلاقی طور پر. آپ پہل کریں اس لحاظ سے کہ آئیے بیٹھیں، ہم بیٹھ کر کچھ اصول طے کرتے ہیں. آج آپ کی بات سنی جا رہی ہے، آج لوگ آپ کی بات جس طرح سن رہے ہیں، تو اگر آپ بیٹھ کر پولیٹیکل پارٹیز سے بھی بیٹھ کر بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان بنیادوں پر کہ آئیں. ہم فوج کو درمیان میں انوالو نہیں ہونے دیں گے. ہم فوج کو جو اس کا کردار ہے وہی ہم اس سے کام لیں گے. اس سے آگے نہ ہم خود بڑھیں گے، نہ اس کو فوج کو بڑھنے دیں گے. جب آپ اپنے معاملات بیٹھ کر خود حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو فوج کیوں آئے گی؟ فوج اب تب آتی ہے جب آپ بلاتے ہیں. جب آپ خود فوج کو ملوث کرتے ہیں سیاست میں تو پھر ایسے بھی افیسر ہوتے ہیں جن کو سیاست اچھی لگنے لگ جاتی ہے، وہ بھی پھر پیدا ہو جاتے ہیں ایسے. تو میری عرض یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل وزڈم جو ہے اس کو پولیٹیکل جو سیاسی شعور ہے، سیاسی پختگی ہے، یہ جب آپ خود کہتے ہیں، خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی لڑائیاں ہوں آخر میں آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. بے شک اگر آپ خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا طریقہ تبدیل کر لیجیے. اس کو آپ ایک اچھے طریقے سے ایک پروڈنٹ جو طریقہ ہے، ایک جو پولائٹ طریقے سے آپ اس کو رنگ دے کر اسی کام کو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو اس میں آپ ایسے کام کر جائیں کہ ایسے غیر جانبدار فورم بنائیں، تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ بنائیں جو بالکل سیاست سے پاک ہوں. پولیس کو جیسے سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے ادارے بنائیں کہ کوئی جو ہے کہ وہ کرپشن پر کام کریں اور کچھ کر کے دکھائیں. جب آپ کو موقع ملے تو ایسا کریں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ تقریر کریں تو اداروں کو ایسا تقدس دیں کہ ادارے خود سوچیں کہ ہمارا کردار اب سیاست میں نہیں رہا. ہمارا کردار جو ہے، اگر ہم عدلیہ ہیں تو ہمارا کردار انصاف کرنا ہے اور انصاف کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اگر وہ فوج ادارہ ہے تو ان کو یہ پتہ چلے کہ سیاست میں سیاسی لڑائی ضرور جاری ہے، لیکن ہم ادارہ ہیں، ہم تحفظ کرنا ہے، ہم نے ملک کا تحفظ کرنا ہے. تو ہمارے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، ورنہ ہمیں سیاست میں نہیں گھسیٹا جا رہا. ان کو آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں. اور پھر پولیٹیکل جو ول ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل رابطے ضروری ہیں. میں بار بار یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل جو سیاسی رابطے ہیں یہ ضروری ہیں، چاہے جتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو. سیاستدان نے اس سے رابطہ رکھیں. پھر یہ رابطہ کمیٹیاں بیٹھ کر
کوئی میمورنڈم پر سائن کریں، کوئی یادداشت پر سائن کریں، کچھ اصول بنائیں کہ ہم نے ان اصولوں کو نہیں توڑنا، ہم ان اصولوں کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے کسی تھرڈ طاقت کو، تھرڈ پاور کو ہم نے درمیان انٹرفیئر نہیں ہونے دینا۔ تو یہ دیکھیے اب یہ پاکستان ہے، اب پاکستان کے اندر ہماری جو فوج ہے وہ اسلامی فوج ہے۔ ترکی کے اندر تو اسلامی فوج نہیں تھی، وہ تو ایک سیکولر تھی۔ پاکستان کے اندر جو ہے سپریم کورٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کی عینی طور پر اس کا ایک ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، آئین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے، انٹرپریٹ کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن دیکھ لیں ترکی کے اندر فوج جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ محافظ ہے کس کی؟ آئین کی۔ اب دیکھیں ترکی میں کیا ہوا، ممکن بھی نہیں تھا جو ہوا، کیا اس میں کیا یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیادت جو تھی وہ طیب اردوان کی صورت میں جو قیادت تھی اس نے پیشنس اختیار کیا، اس نے ایک تدبر اور بصیرت کا راستہ اختیار کیا، کر کے دکھاتے رہے، پریکٹیکلی جو کرنا تھا وہ پریکٹیکلی کیا، لیکن سیاسی بیان بازی کے ذریعے سے اب وہ فوج کو اریٹیٹ نہیں کیا۔ اب وہی فوج جو ہے، وہ جو قانون تھے جو ممکن بھی نہیں تھا بدلنے کا، آج وہ بدل گئے ہیں، وہی فوج ہے وہ ساتھ چل رہی ہے۔ اب ایک دفعہ اگر فوج نے کوشش کی ہے درمیان میں کچھ کرنے کی تو پورا ترکی باہر نکل آیا ہے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گیا ہے۔ کیوں؟ ایک جو سیاسی بصیرت جو رکھتا تھا ایک لیڈر، اس کی وجہ سے۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ جو سیاسی لوگ ہیں، آپ کے اندر بصیرت، ٹھہراؤ، پیشنس، اور خاص طور پر یہ درگزر بھی ہے، درگزر کے علاوہ ایک دوسرے کو کی قبولیت، ایک دوسرے کو قبول کرنا، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کو پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈر کے طور پر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہاں، آپ کو اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے، آپ نے اس کے اندر جو اس نے کوئی غلط کام کیے، مسڈیڈ کیا، اس کو آپ اجاگر کرنا ہے تو اس کو بہتر انداز میں کیجیے کہ ایک فضا بنے ملک کے اندر۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ سیاست جو ہے، سیاست کا دھارا بدلنا بڑا ضروری ہے ملک کے اندر۔ سیاسی طور پر آپ لوگ ایک بیٹھک کے ذریعے یہ جب تک نہیں بنائیں گے، یہ ملک کو سیاسی جو قیادت ہے وہی ملک کی وارث ہوتی ہے، ملک سیاست کی وارث ہوتی ہے، ملک کے معاملات کی وارث ہوتی ہے۔ آپ ہی سب کچھ ہیں، جب آپ سب کچھ ہیں تو جو سرونٹ ہیں، جو ملازم ہیں، جن کی ذمہ داری یہ ہے آپ کی غلط کاموں کی وجہ سے اگر آپ ان کو انٹرنس دیتے ہیں تو قصور نہ فوج کا ہے نہ عدلیہ کا ہے، آپ کا قصور ہے۔ آپ سیاسی قیادت اس نقطے پر ضرور اکٹھے ہوں کہ ہم نے اصولی سیاست کرنی ہے۔ جب اصولی سیاست پر آپ آئیں گے تو ضرور فضا بدلے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔